آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کے اپنے تمام دوستوں کا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کی وساطت سے ہمیں اپنی بات پاکستان کے عوام تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل سیاست میں بڑا ایک بھونچال آیا ہوا ہے، بڑا گرما گرمی ہے اور ایک ایسی فضا قائم ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے وہ بہت بڑی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایسے انہوں نے اپنے رویے بنا لیے ہیں جو کہ ایک حکومت کے شایان نشان نہیں ہوتے، خواہ وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، خواہ ان کے وزراء ہوں، مشیر ہوں ان کے یا ترجمان ہوں، تو ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی. بنیادی طور پر عدم اعتماد ہے کیا؟ میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد ایک آئینی اور جمہوری طریقہ کار ہے. آئین میں اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ کس طرح عدم اعتماد کا جو ہے وہ آپ تحریک جمع کراتے ہیں، اس پر کون کون سے سٹیپ ہوتے ہیں، اور وہ ایوان کا ہی حق ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ دے اس کے اوپر جس کے حق میں دے. اگر وہ تحریک کے حق میں دیتا ہے فیصلہ عدم اعتماد کے تو وزیر اعظم کو جانا ہے، اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ داخل ہوئی اور جس کے پاس نمبرز ہوں گے وہ جو ہے وہ تحریک اعتماد اس کے حق میں فیصلہ آئے گا. یہاں تو ایک عجیب قسم کا فضا قائم کی جا رہی ہے ملک میں، جیسے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. بھائی پارلیمان کا یہ حق ہے، پارلیمان ہی آپ کو اقتدار دیتا ہے، پارلیمان ہی آپ کو اقتدار سے فارغ کرتا ہے. آپ کو کل پارلیمان میں اگر ووٹ ملے تھے تو آپ وزیر اعظم بنے. کل اگر آپ کو پارلیمان آپ کے مخالف جو ہے وہ گولڈن نمبر آ جاتا ہے تو آپ کو اقتدار سے جانا ہے. تو آپ ایک بڑے پروقار طریقے سے، ایک بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے آپ کو اس صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا چاہیے، اور اس میں ایک جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ ملک کو جان بوجھ کر خطرات کے حوالے کرنا شروع کر دیں. آپ نے یہ جو آپ کا مقابلہ ہوگا تحریک عدم اعتماد کے ساتھ وہ ایوان کے اندر ہے، وہاں جس کے پاس نمبر ہوں گے وہ جیتے گا. لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایوان میں نہیں، میں تو ڈی چوک میں مقابلہ کروں گا. جب ڈی چوک کے مقابلے کی بات ہوگی تو وہ بھی ضرور کرنا چاہیے، اپوزیشن بھی اس کے لیے تیار ہے. لیکن جو بات آپ کے سامنے ہے، جو مقابلہ آپ کے سامنے ہے، وہ ایک آئینی، ایک جمہوری مقابلہ ہے، اور وہ ایوان نے قومی اسمبلی کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے، ڈی چوک میں نہیں. ڈی چوک میں آپ اس وقت ڈی چوک کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے ایوان کے اندر جو مقابلہ ہے وہ آپ ہار چکے ہیں؟ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں.
اگر آپ کے پاس نمبرز ہوتے، آپ کے پاس مطلوبہ تعداد ہوتی، تو آپ پھر ڈی چوک میں جلسے کی کیا بات کرتے؟ جلسہ تو آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، جلسے تو اپوزیشن بھی بہت کرتی ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کر اسلام آباد لاکھوں لوگوں کا سمندر ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تو ایک اور طریقہ کار ہے، وہ ایک اور نظام ہے، لیکن سر دست جو سامنے بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے دفتر میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کو آئین کے ذریعے، آئین کے تابع رہ کے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے، قومی اسمبلی کے مروجہ رولز کے طریقے سے آپ نے اسے نبٹنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ڈرانے کی بات کرتے ہیں، کسی کو دھمکانے کی بات کرتے ہیں، وہ نہ صرف غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، لیکن واضح طور پر آپ کے شکست تسلیم کرنے کی ایک دلیل بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے وزراء اور کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے؟ پھر آپ جمہوریت کی بات بھی کریں، پھر اپنے آپ کو جمہوری وزیر اعظم بھی کہلائیں۔ یہ تو ایک ایسی گالی ہے جو آپ نے دی ہے پوری جمہوری نظام کو، کہ ووٹ ڈالنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، اور جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے اس کو آپ اس ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ کا وزیر کہتا ہے کہ 10 لاکھ کا مجمع ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ وہاں کر آپ ووٹ ڈالنے کیسے جاتے ہیں۔ یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کل فرض کرو کہ کل جس وقت عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو آپ کا 10 لاکھ کا جو مجمع ہے یا 5 لاکھ کا ہے یا لاکھ کا، ہمیں پتہ ہے، یہ ہے آپ کا جمہوریت پر یقین؟ یہ ہے جس کے لیے بڑے بلند و بانگ دعوے آپ کیا کرتے تھے صاف شفاف جمہوریت کے؟ ہمیں یورپ اور جو کہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ یورپ کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ کیا یورپ میں اس طرح کی جمہوریت ہے؟ کیا کوئی وزیر اعظم یا حکومتی جماعت یا ان کے وزراء یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی ممبر کو دیکھیں گے کہ وہ ممبر ووٹ کیسے ڈالتا ہے؟ کون ہوتے ہیں آپ لوگ؟ پہلے اپنا اب تو دیکھو کیا ہے آپ اگر حکومت میں آ گئے ہیں تو کیا آپ 22 کروڑ لوگوں کا حق جو ہے اس کو مار لیں گے؟ آپ سب کے لیے جو ہے گالی بن جائیں گے؟ آپ سب کے لیے تھریٹ بن جائیں گے؟ سب کے لیے خطرہ بن جائیں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ یہ ایوان ہے جو اقتدار دیتا ہے، یہ اسی ایوان کا جو ہے وہ اختیار بھی ہے کہ وہ آپ سے اقتدار چھین لے۔ تو اس میں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو ڈی چوک میں بندے بلانے کے کیا؟ پہلے تو بھائی آپ ایوان کے اندر اس وقت مقابلہ ہے، اس مقابلے کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ جب آپ ڈی چوک کی تیاری کریں گے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک سے ہم ناواقف ہیں کیا؟ اپوزیشن کے لوگ ڈی چوک نہیں سمجھتے، یا آپ نہیں سمجھتے، یا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہم وہاں بندے نہیں اکٹھے کر سکتے؟ لیکن کیا آپ اس ملک کو انتشار کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں ایک ایسا خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب یہ کون ہیں آپ کے وزراء اور مشیران جو ہیں؟ یہ آپ کے ترجمان جو ہیں وہ کہاں کے تعلیم یافتہ ہیں؟ کس معاشرے سے ان کا تعلق ہے؟ وہ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس ملک کو کوئی میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تو ایک آئینی طریقہ ہے، ایک بڑا مہذب طریقہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ اکثریت ہے آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ اکثریت کھو دیتے ہیں تو پھر آپ کا حق بھی نہیں بنتا۔ پھر آپ کو بڑے گریسفل انداز سے، بڑے ایک میں سمجھتا ہوں پروقار طریقے سے آپ کو اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، آئی ہیو لاسٹ دی میجورٹی، اور میں ابھی جاتا ہوں، میں اپوزیشن میں بیٹھتا ہوں، جس کے پاس اکثریت ہے وہ آئے حکومت کرے۔ یہ تو جمہوریت کا بنیادی اس کی روح ہے کہ جس کے ساتھ اکثریت ہے اسے حکومت کرنے کا حق ہے۔ اب یہ کہنا کہ اب اکثریت کی بات کرنے کے بجائے
آپ اگر کہیں کہ نہیں میں تو بندے لے کر آؤں گا اسمبلی کے گیٹ پر کھڑے کر دوں گا، تو جب آپ وہاں پر یہ کہیں کہ میں وہاں پر لوگوں کو ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ کون جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جا کر مجھے ووٹ نہیں دیتا، یا پھر آپ کہتے ہیں، آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکر ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دے گا جو آپ سے انحراف کرے گا. بھائی ایسے نہیں ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہاں آپ کے علاوہ بھی لوگ سیاست کرتے ہیں، یہاں بہت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے آپ سے زیادہ اچھے تجربات ہیں، جنہوں نے زیادہ گریسفل طریقے سے جو ہے ان سارے معاملات کو نپٹایا ہے، بھگتا ہے. تو میری آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم سے اور ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اب تک جو کچھ کہا ہے وہ بالکل غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، غیر جمہوری تھا، غیر سیاسی تھا. آپ کے رویے جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کے رویے جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کے رویے جو ہیں وہ پاکستان کی پارلیمان کو کمزور کر رہے ہیں. تو اس پہ سوچئے. میں آپ کو بالکل انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا، اس طرح کا کوئی لفظ ادا نہیں کرتا، اس طریقے سے کوئی انداز نہیں اپناتا جس سے ملک میں خلفشار ہو، جس سے ملک میں افراتفری ہو، جس سے ملک میں کسی قسم کے بھی ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہو یا کسی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو. پارلیمان سے زیادہ مقدس جگہ کوئی نہیں ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے، یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے. اس کے تقدس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں جب تک آپ کے خلاف ووٹ نہیں ہو جاتا. تو ایک لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ اپنے ہاؤس کو اس طرح بے توقیر نہیں کر سکتا کہ باہر جو ہے وہ لوگ گتھم گتھا ہوں، وہاں ایک جو ہے وہ میدان کارزار بنا ہوا ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے لیے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوں فزیکلی. تو آپ کہیں کہ میں ایک جمہوریت پسند ہوں اور میں عدم اعتماد کو فیس کر رہا ہوں. نہیں، میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جو خطرات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی، آپ سے کئی گنا بڑا تعداد میں لوگ آپ کے مخالف جمع ہوں گے، اور پھر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس ملک کا کوئی شہری نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا ملک مذاق بنے، اس کی پارلیمان کا تمسخر اڑایا جائے، اور اس کا جو ایک جمہوری طریقے ہیں، جمہوری طور طریقے چھوڑ کر ہم جو ہے وہ غنڈہ گردی پر اتر آئیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے جتھے تیار کرنا شروع کر دیں. یہ تو بہت ہی غیر مہذب بات ہوگی. یہ تو پاکستان کے حق میں بات نہیں جاتا. پاکستان ہمارا ملک ہے، آپ کا بھی ملک ہے. میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے. آئین میں اس کا سارا نظام وضع کیا گیا ہے. آئین میں یہ حق ہے اپوزیشن کا کہ آپ کی اکثریت کو چیلنج کرے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو ہم اس کو چیلنج کریں اور آپ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں. اور اگر عدم اعتماد آ گئی ہے تو کیا قیامت ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں، تو جب آپ کے پاس نمبرز ہیں، ایوان قومی اسمبلی کے اندر آپ کے پاس تعداد موجود ہے، تو پھر ڈی چوک کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس سے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ یہ تحریک جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف جائے گی. آپ کے پاس مطلوبہ نمبرز موجود نہیں ہیں، آپ کی اکثریت جو ہے وہ آپ کھو چکے ہیں. اس لیے آپ کبھی ڈی چوک کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ جلسے جلوسوں میں بھاگتے ہیں. بھائی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ جلسے کریں، ڈی چوک میں کریں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے کریں، لیکن جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا مقابلہ آپ نے قومی اسمبلی کے ہال کے اندر کرنا ہے. اگر اس دن آپ کے ساتھ مطلوبہ
تعداد نہیں جاتی، آپ کے مخالف جاتی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ہمارا کلیم ہے کہ وی ہیو دی نمبرز، وی ہیو دا نمبرز. آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. جب آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو آپ اکثریت کھو چکے. تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑے کی، کوئی آدمی جو ہے وہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ آدمی اکٹھے کریں گے تو کیا دوسرے نہیں کر سکتے؟ اپوزیشن جماعتیں نہیں لا سکتی؟ تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ممبران کو ڈرانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں کہ آئین جو ہے ہر ممبر کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرے. اس کو ووٹ سے روکنا جو ہے وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی جو ہے وہ آئین کے ساتھ غداری کے مترادف، اور غداری، آئین کے ساتھ غداری کی سزا ہم سب کو پتہ ہے. اگر جان بوجھ کر آپ قومی اسمبلی کے ممبران کا راستہ روکتے ہیں، ان کو آپ ہراساں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں آپ کا نام سیاہ لفظوں سے لکھا جائے گا، اور آپ یہ کر بھی نہیں سکیں گے. آپ یہ نہیں کر سکیں گے. کوئی اتنا کمزور ممبر نہیں ہے جو آپ کی ان بھبکیوں سے اور ان ڈراووں سے ڈر کر بیٹھ جائے گا. آپ کو میں انتباہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے یہ سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے یہ. اسی لیے ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات جس وقت اپنی پریس کانفرنس میں کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ خواہ الیکشن کمیشن ہو، خواہ وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، وہ بھی اس چیز کا نوٹس لے کہ اس طرح کی جو گفتگو کی جا رہی ہے، اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو ہے یہ کسی طور باہر چلے جائیں اگر کسی کو بات کرنی ہے آپس میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات اپنی پریس کانفرنس میں کی تو اس لیے کہ جو بیانات وزراء کی طرف سے آ رہے تھے، جو ترجمانوں کی طرف سے آ رہے تھے، جو مشیران کی طرف سے آ رہے تھے، وہ کسی طور پر بھی وہ جمہوریت کی ڈیفینیشن میں یا ایک جو جمہوری کلچر ہوتا ہے یا اس کے نامز ہوتے ہیں، آئین کے جو شک ہیں، آئینی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کے زمرے میں نہیں آتے تھے، پر بڑے غیر ذمہ دارانہ بیان تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں. میری پارٹی نے بھی مذمت کی ہے کہ ایک جمہوری انداز سے ہم چلے ہیں. پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو تھا، یہ ایک ان کا کہنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کا عادہ کیا تھا کہ ہم جب بھی بات کریں گے ہم آئین اور جمہوریت کو مد نظر رکھ کے کریں گے، اس کے ایمبٹ میں رہ کے ہم بات کریں گے اور اسی کے تناظر میں ہم بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری جوائنٹ اپوزیشن نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ پاکستان کا فیصلہ مجھے نظر آ رہا ہے. وہ مجھے پاکستان کی قومی اسمبلی کی میجورٹی کا فیصلہ نظر آ رہا ہے. اور سچ بات تو یہ ہے وزیر اعظم صاحب، آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس نمبرز ہوتے تو آپ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے 2 دن میں فیصلہ کر دیتے، 3 دن میں کر دیتے، 4 دن میں کر دیتے، 7 دن میں کر رہے. ابھی آپ اس کو لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ جو بھی کریں گے، اب یہ دیوار پر لکھا جا چکا ہے، لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری نے اور غیر یقینی کی کیفیت نے لوگوں کو بالکل بے حال کر دیا ہے. اب آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران جو آپ کے ساتھ 2.5-3 سال گھسیٹ کے چلتے رہے ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں رہے کہ اپنے حلقوں میں جا کر پاکستان کے عوام کو، اپنے حلقے کے عوام کو جو ہے وہ فیس کر سکیں. لہٰذا جو صورتحال ہے وہ میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے عملاً جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کی چھٹی ہو چکی ہے، عملاً وہ فارغ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اکثریت نہیں رہی.
اسی طریقے سے وہ اپنے لیت و لال کر رہے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کسی رول کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی وہ OIC کی باتیں کرتے ہیں، کبھی وہ چھٹیوں کی بات کرتے ہیں، کبھی رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں. یہ جو بھی کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. آپ کے ساتھ پاکستان کی عوام کا اعتماد نہیں رہا. اور وہ تو آپ نے دیکھا کہ جس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے روانہ ہوئے، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہر شہر نے، ہر قصبے نے، ہر علاقے نے، ہر زبان بولنے والے نے آپ پر عدم اعتماد کیا. اور اب ہاؤس کے اندر جو ہے وہ وہی ہے. پاکستان کے جو اسمبلی ہے وہ پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہے. وہ پاکستان کے عوام کے چہرے کا جو ہے وہ ان کا چہرہ ہے. وہ جو جذبات پاکستان کے عوام کے ہیں، جو احساسات ان کے ہیں، جو سوچ ان کی ہے، جو فکر ان کی ہے، اس کی عکاسی جو ہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کرتی ہے اور کرے گی. تو پھر اس میں آپ کو اندازہ لگانا کیوں اتنا مشکل ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پالیٹکس میں آئے. آپ ایک سپورٹس مین ہیں تو پھر سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کریں. آپ تو کہا کرتے تھے کہ مجھے تو اگر 50 100 200 بندہ کھڑا ہو کر گو عمران گو کہے گا تو میں چلا جاؤں گا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ نے اس ملک کو کس مصیبت میں ڈال دیا. کیا کوئی آدمی اہم ہے یا یہ ملک اہم ہے؟ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ آپ کا ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا ہے. یہاں اس کو یاد رکھے گا جو فتح اور شکست کے وقت ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتا ہے. یہاں اس کو تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو ایک بہتر انداز سے جو ہے وہ فتح اور شکست کو لیتا ہے. اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں رہا تو اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے. وہ آپ یہ کریں. آپ کو پتہ ہے، آپ نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز کی ہیں، آپ کو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ کتنے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم نے واپس نہیں جانا ہے. آپ اتحادیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بھانپ چکے ہیں. تو اب ایک اچھا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ استعفیٰ دیتے اور گھر چلے جاتے. لوگ آپ کو اس لحاظ سے تو یاد رکھتے کہ اچھا بھائی آپ کو اقتدار کے بھوکے نہیں تھے. جب تک آپ کے پاس اکثریت رہی آپ نے کوشش کی، اچھا کیا برا کیا. لیکن جس وقت آپ اکثریت کھو چکے تو کم از کم آپ نے آئین پاکستان کے ساتھ تو آپ کھڑے ہوئے. کم از کم آپ ایک جمہوری انداز آپ نے اپنایا. کم از کم آپ جمہوری روایات کو آپ نے اپنایا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا نام ایک اچھے لفظوں سے لکھا جاتا. لیکن اگر آپ نے یہاں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں ڈی چوک میں بندے لے کر آؤں گا، میں دیکھوں گا کون جا کر ووٹ ڈالتا ہے، تو یہ جو گیدڑ بکیاں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ ایک ہارے ہوئے شخص کے. پھر آپ گالیاں دینے پہ اتر آئے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ دوسرے سیاسی لیڈر کے جو ہے وہ نام بگاڑنے پر چلا جائے، وہ گالیاں دے، وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں پر چلا جائے؟ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے جو باقی ہم نوا ہیں، جو پیچھے آپ کے وہ قوال ہیں، جو آپ کے وزراء ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی ہے نا بھائی. میں ان کو میں کم دشنام دوں گا. میں آپ کو زیادہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. آپ ایک خاص لیول سے نیچے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتے. آپ اخلاق کو ہمیشہ بلند رکھ کے بات کرتے ہیں. تو آپ ایک ملک کے سربراہ، ایک گورنمنٹ کے سربراہ ہونے کے ناطے سے آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ کھڑے ہو کر ایسی بات کریں گے، نقلیں اتاریں گے، لوگوں کی تضحیق کریں گے، ان کی بےزتی کرنے کی کوشش کریں گے، تو دراصل جناب وزیر اعظم آپ اپنی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا قد آپ بڑھا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کے بارے میں کسی نے ایسی بات کی؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آج کی اس پریس کانفرنس میں خاص طور پر کہ میں بہت سارے دنوں سے یہ سن رہا ہوں کہ جناب ڈی چوک میدان کارزار بن جائے گا اور یہاں بڑی جنگ و جدل ہوگی. یہ وہ کرے گا جو اس ملک کا دشمن ہے وہ سوچے گا. خدا نہ کرے ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے لوگ آپس میں لڑ پڑیں، لوگ اپنے اس طرح ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں. یہ سیاست ہے، اس کو سیاست کے طور پر کریں. آپ ذاتی دشمنی پر اتر آئے. کبھی ذاتی دشمنی بھی ہوتی ہے سیاست میں کبھی ذاتی دشمنی پہ لوگ نہیں اترتے. سیاست میں ایک خاص حد سے نیچے جو ہے وہ آپ نہیں آتے. آپ کسی کو بلو دی بیلٹ اگر ہٹ کریں گے تو پھر آپ کو بھی لوگ کریں گے.
آپ اگر کسی کو گالی دیں گے لوگ بھی آپ کو گالی دیں گے. آپ کے لوگ اگر ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالیں گے تو آپ اس سے کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ اس لیے میری یہ استدعا ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں یہ جو تھریٹ ہے یہ ایک ہارے ہوئے آدمی کے جو انہوں نے یہ ایک بڑا پرخطر راستہ اپنانے کی جو ہے وہ بات کی ہے، ان کو فوراً طور پر یہ اپنے الفاظ واپس لینا چاہیے اور پاکستان کی اسمبلی پر، پاکستان کے ایوان پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر آپ پاپولر ہیں، ممبران آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ 172 سے زیادہ لوگ ہیں، تو خطرہ کس بات کا ہے؟ پھر 10 لاکھ کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ تو 172 تو پہلے پورے کریں، پہلے 172 پورے کریں. جب لاکھوں کی بات ہوگی تو پھر لاکھوں کا مقابلہ لاکھوں سے کیا جائے گا. یہاں تو جس کے پاس 172 ہوں گے وہ رہے گا اور جس کے پاس 172 نہیں ہوگی وہ جائے گا. بڑی سمپل سی یہ کیلکولیشن ہے. تو میں اس لیے میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے نہ صرف وزیر اعظم صاحب آپ کو، آپ کے وزراء کو، آپ کے مشیران کو، آپ کے جو دوسرے سپوکس پرسن ہیں جو آپ کے ترجمان ہیں ان کو یہ میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک دشمنی کریں گے جب آئین پاکستان کے علاوہ کوئی بات سوچیں گے بھی. آپ کی تو سوچ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے. زبان پر آنا تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ کوئی غیر آئینی بات آپ کو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے میں پاکستان کے عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی یہ طریقے اختیار کرتا ہے جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، غیر مہذب ہو، غیر سیاسی ہو، اس کو ضرور کنڈیم کرنا چاہیے. اور پاکستان میں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم وقت کے خلاف، اس کو آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو بھی نتیجہ نکلے وہ ہر دو فریقین کو جو ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ بڑے آنریبل طریقے سے، بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے، بڑے پروقار طریقے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. شکریہ. جی ایک موجودہ حالات میں سر اگر وزیر اعظم کی جانب سے ایک فیصلے کے طور پہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھیں گے، ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تو ایکسٹینشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بابا. یہاں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم وقت جو ہے وہ اکثریت کھو چکے ہیں، ان کو گھر جانا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اکثریت ہے تو ان کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے فلور پر ثابت کرنا ہے. اس میں تو یہ تو دو چار بڑی آسان سی باتیں ہیں، وہاں چلے جانا، وہ ریزن دینا. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ آئینی طریقہ کار ہے، وہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. تھینک یو. آپ کی جو ساری گفتگو ہے، مجھے دو سوال پوچھتے ہیں. ایک تو آصف زرداری صاحب نے آج خط لکھا ہے افسران اسمبلی کو کہ آرٹیکل 63 ووٹ ہوگا اگر آپ اپنی حاضری یقینی نہیں بنائیں گے. اس کی ایک تو ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسرا آپ کی جتنی بھی گفتگو ہے اس سے تاثر یہ ہے کہ حکومت محاذ آئے کو بڑھا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت ملک کو کسی غیر آئینی اقدار یا مارشل لا کی جانب لے جانے کی کوشش کر رہی ہے؟ شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں، وہ پریزیڈنٹ. اور جو جماعت اس وقت ہماری اسمبلیوں میں موجود ہے اس کے سربراہ جو ہیں وہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں. تو ظاہر ہے اگر کوئی بھی ہدایت جاری کرنی ہے اپنے ممبران کو حاضری یقینی بنانے کے لیے، ملک میں موجود ہونے کے لیے، تو یہ انہوں نے ہی کرنا ہے. تو یہ تو کوئی ایسی اشمبے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس پر کوئی اعتراض کر سکے. یہ ان کا حق ہے اور ہر پارٹی کا حق ہے. ہر پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ اپنے ممبران کو تاکید کرے گا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو تو آپ سب لوگ اپنی حاضری یقینی بنائیں تاکہ آپ ووٹ کاسٹ کر سکیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسری آپ نے کیا بات کی تھی؟ ہاں دوسری نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو ہے ایسے حالات ہیں اس وقت. بالکل ایک آئینی اور جمہوری انداز جو ہے وہی اپنانا چاہیے اور جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے اس کے حل کا راستہ بھی صرف آئین کا راستہ ہے.
مسئلہ یہ ہے نا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے ایک وزیر اعظم کے خلاف، تو کیا ہو گیا؟ وہ قیامت ٹوٹ پڑی؟ بھائی کوئی انسان بھی جو ہے نا وہ کوئی امپیریٹو نہیں ہے دنیا میں. ہر اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ہیں اور سب لوگوں کو وہ بھی بہت اچھے آدمی ہوں گے، ہر آدمی اچھا آدمی ہوگا، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن ایک طریقہ کار ہے الیکشن کا، ایک سیاست کا، اور ایک ہمارے جو پارلیمان کا ہے اس میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں تو کہیں یس آئی ہیو دی نمبرز، آؤ کاؤنٹ کرو. اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو کہیں السلام علیکم، میں آیا تھا، میرے پاس اکثریت نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور ترقی دے، کامیابی کرے، لوگ خوشحال ہوں. بس یہی ہوتا ہے نا، 4 لفظ بولیں، آپ کی عزت بڑھے گی. سہیل خان صاحب یہ بتائیں، پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے بنائی، پی ڈی ایم نے آپ کو شو کاز نوٹس دے کر فارغ کر دیا، اب پھر آپ اسی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی اکٹھے ہونے جا رہی ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی یا پارٹی کی کس کی کیا کمزوری ہے، اس پر آپ بتائیں. دوسرا، آصف علی زرداری صاحب کا اور پارٹی کا یہ بیانیہ تھا کہ ہم وقت سے پہلے کسی حکومت کو یا کسی کو گرانا نہیں چاہتے، تو ایسی کیا چیز آ گئی کہ وہ بیانیہ ہی آپ نے اس کو ٹوسٹ کر دیا یا یوں ٹرن دے دیا؟ جی تھینک یو سہیل. میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے جنم تو ہمارے ہی کر لیا. وہ تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک برین چائلڈ تھی اور انہوں نے اس کے لیے محنت کی، ایک ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی جس میں وہ تشکیل پائی. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے اس سے ہم باہر آ چکے ہیں، آپ کے علم میں ہے یہ بات. لیکن یہ جو اب بات کر رہے ہیں نا کہ ہم ان کے پلیٹ فارم پہ، ہم اس وقت جوائنٹ اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اس پلیٹ فارم پر موجود ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب نے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خود یہ بالکل یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے موجودہ حکومت کو بہت ٹائم دے دیا، ضرورت سے زیادہ ٹائم دیا، جس کی وجہ سے ملک کا بھی زیادہ نقصان ہو. پہلے دن ہی جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آگے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، تو بالکل ہم آپ کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس حکومت نے ایسے رویہ اپنا لیا اور اس انداز سے انہوں نے حکومت چلائی کہ جیسے اس میں ان کی ناتجربہ کاری کے بالکل، اور اس ناتجربہ کاری نے کہ ان کو ہم نے ضرور وقت بھی دیا کہ ابھی یہ شاید ناتجربہ کار ہیں، یہ 4-6 مہینے میں سمجھ جائیں گے، سال میں سمجھ، لیکن 73-3.5 سال گزرنے کے بعد انہوں نے ہر محاذ پر جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں دیا. مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی کی کیفیت، لا اینڈ آرڈر، اور بالکل ایک معاشرے کو ایک دوسرے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں پولرائزیشن، اور ایسا ہے کہ انہوں نے افراتفری ملک میں کھڑی کر دی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں لگ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب اس سے زیادہ خاموشی اختیار کرنا، اس سے زیادہ صبر کرنا جو ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام نہیں صبر کر رہے ہیں، وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی وہ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے. آپ دیکھیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی کیا پوزیشن ہو چکی، آپ دیکھیں کہ ہمارے اندرون ملک کے حالات کیا ہو چکے ہیں، ہماری تجارت کا کیا ہو چکا ہے، ہمارے کسان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے مزدور کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایک آئینی طریقہ اپنایا جائے. جی بھائی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قواف لیگ اور ایم کیو اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ میرا خیال ہے کہ قواف لیگ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے. وہ سیاستدان لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور ان کی طرف سے بارہا یہ آیا ہے کہ وہ فیصلہ وہ کریں گے، ملک کے مفاد میں کریں گے، قوم کے مفاد میں کریں گے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کو ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آئے گا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو وزراء ہیں، جو ان کی اسپیچز ہیں، وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ دھمکا رہے ہیں ایسے پارلیمان کو جو اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس خوف کی وجہ سے وہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ جس دن تحریک عدم اعتماد ہوگا وہ پارلیمان میں آپ کا ساتھ دیں گے،
या वो खौफ की वजह से आपका साथ छोड़ देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि ये रवैया उस वक्त इंसान अपनाता है जब वो समझता है कि ये हार की निशानी होती है। ये डिफीटेड मेंटालिटी है कि जब आप जो है वो गम और गुस्से का इजहार करते हैं, आप कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, थ्रेट देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, असल में अंदर से आप खौफजदा होते हैं। देखिए, बात तो बड़ी सीधी सी है भाई, अगर किसी के पास वोट होंगे, नंबर अगर किसी के पास है, तो उसको किसी को डराने धमकाने की क्या जरूरत है? अगर किसी के पास अक्सरियत है तो उसको ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं उस दिन देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये तो आप उसी वक्त करते हैं जब आपको पता होता है कि आपके पास तादाद नहीं है, आप अक्सरियत खो चुके हैं, तो आप समझते हैं शायद इस तरीके से कोई मेरा कोई काम बन जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बचगानापन है और ये इनकी नातजर्बाकारी है। सियासी जमातों की तरफ से सर एक तो ये कहा कि आपके 10 नंबर पूरे हो चुके हैं, आपने कहा कि तारीख मार्च के लिए पूरे करने पड़ेंगे असेंबली में, तो क्या अपोजिशन के पास पूरे हो गए नंबर? दूसरा, चौधरी शुजात साहब ने अपोजिशन और हुकूमत दोनों से अपील की है कि जो सियासी माहौल है उसको ठंडा किया जाए, क्योंकि 23 और 22-23 मार्च को OIC भी होने जा रही है, तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर है, उस पर आपकी नजर है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यस, वी हैव द नंबर्स। मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन वी हैव द नंबर्स। और उसके लिए मैं समझता हूं कि एक आईनी तरीका है, एक जो सियासी तरीका है, एक जो जमहूरी तरीका है, हम उस पर यकीन रखते हैं। जब वो आपके सामने आएंगे तो आप देख लेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त अपोजिशन के पास मतलूबा नंबर मौजूद है। जहाँ तक चौधरी शुजात साहब की बात का तल्लक है, तो चौधरी साहब मैं समझता हूँ कि बड़े ही मैं समझता हूँ कि तजर्बाकार और एक बड़े अच्छे समझदार और दानिशमंद सियासतदान है, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि माहौल को ठीक रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि कोई भी हालात हो भाई, ये तो एक सियासत है, सियासत में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी आप अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक तरीका है। उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कहें कि ना मैं खेल दूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। ये क्या तरीका है? हम कहते हैं कि भाई आप तारीख का अनाउंस करें, असेंबली का इजलास बुलाएं और देखते हैं अक्सरियत किसके साथ है। आप कहते हैं डी चौक में मैं 10 लाख बंदा इकट्ठा करूंगा। ये क्या जवाब है? ये तो इसी तरीके है ना कि लोग कहते हैं महंगाई बहुत होगी, आप कहते हैं पिछली हुकूमतों ने की। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट इज इन अटर कंफ्यूजन। वो अपने नर्व्स खो चुके हैं, उनका एहसाबी निज़ाम जो है वो जवाब दे चुका है उनको। तो मैं लीडर वो होता है और सियासतदान वो जो होता है जो मुश्किल तरीन हालात में भी अपने आप को संभाल के रखता है, वो बात करता है, वो जितनी भी प्रॉब्लम हो, मुश्किलात हो, जितनी बड़ी उसको शिकस्त का सामना हो, लेकिन अपने हवास बाख्ता तो नहीं होता। ये तो हवास बाख्ता हो गए। आप खुद ही सोचे ना, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा क्लेम है कि आप अक्सरियत खो चुके हैं। अगर आपने नहीं खोई अक्सरियत तो आप कहीं आ जाओ, मेरे पास ये बंदे हैं, आप देख लो। लेकिन अभी अगर आपके नहीं ये वो नहीं हुआ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, मैं झगड़ा करूंगा, मैं कत्ल करूंगा, मैं फलां करूंगा, तो ये तो वो बातें हैं। या मैं गालियां दूंगा, लोगों की आप तज़हीक करें, लोगों की आप नकलें उतारें और खुद भी ड्रामा बने, तो ये तो इस चीज़ का बैन सबूत है कि हुकूमत ना सिर्फ अक्सरियत खो चुकी है, हवास भी खो चुकी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने सारे हम के बंदे ले लिए, हवास तो बिल्कुल।